تاریخ میں کچھ لوگ صرف فاتح نہیں ہوتے، وہ مثال بن جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی بھی ایسا ہی ایک نام ہے، ایک ایسا سپہ سالار جس نے میدان جنگ میں دشمن کو ہرایا اور فتح کے بعد انسانیت کو زندہ رکھا۔ آج کی یہ ویڈیو اس کی پوری زندگی کی کہانی نہیں، بلکہ صرف دو بڑے لمحے ہیں، ایک جنگ حطین اور دوسرا فتح بیت المقدس، کیونکہ اگر حطین نہ ہوتی تو یروشلم کی تاریخ بھی کچھ اور ہوتی۔ جنگ جیتنا آسان ہوتا ہے، اصل امتحان یہ ہے کہ فتح کے بعد بھی انسان ہی بنا رہے۔ صلیبی ریاستوں میں ایک نام بدنام تھا، رینالڈ آف شتیون۔ وہ نہ معاہدہ مانتا تھا، نہ کسی حد کو جانتا تھا۔ قافلے لوٹنا، قیدی بنانا اور وعدے توڑ کر ہنسنا، یہی اس کی پہچان تھی۔ آخر اس نے وہ قدم اٹھایا جس کے بعد بات چیت ختم ہو گئی اور جنگ شروع ہو گئی۔ جب وعدے ٹوٹتے ہیں تو تلواریں خود نکل آتی ہیں۔ 1187 اشقلون کے باہر صلاح الدین اور صلیبیوں کے درمیان امن کی باتیں چل رہی تھیں، اور اچانک دن کے وقت سورج پر اندھیرا چھا گیا، سورج گرہن۔ کچھ لوگ ڈر گئے، کچھ نے اسے نشانی سمجھا اور کچھ نے اپنی مرضی کا مطلب نکال لیا۔ جنگوں میں اکثر آسمان خاموش ہوتا ہے اور انسان اپنی کہانی بنا لیتا ہے۔ صلیبی ایک بار پھر اس گرہن کو اپنے حق میں ایک نشانی سمجھتے ہوئے جنگ کے لیے تیار تھے۔ یہ اشارہ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ صلاح الدین جانتا تھا ہر لڑائی تلوار سے نہیں جیتی جاتی، کبھی لڑائی پانی سے جیتی جاتی ہے، کبھی راستوں سے اور کبھی صبر سے۔ اس نے دشمن کو ایسے میدان کی طرف بڑھنے دیا جہاں نہ سایہ تھا نہ پانی۔ انہیں تلوار مت دو، انہیں پیاس دو۔ 4 جولائی 1187 کا دن تھا۔ میدان حطین میں صلیبی لشکر اپنی سب سے مقدس نشانی کے ساتھ پہنچ چکا تھا، وہی صلیب جسے وہ ٹرو کراس کہتے تھے اور جسے وہ اپنی فتح کی ضمانت سمجھتے تھے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اصل جنگ ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے ان سے تلوار سے پہلے پانی چھین لیا تھا۔ جس راستے سے صلیبی لشکر آ رہا تھا، وہاں کے کنویں بند کر دیے گئے تھے، چشمے روک دیے گئے تھے اور انہیں ایسے میدان کی طرف بڑھنے دیا گیا جہاں نہ سایہ تھا نہ پانی۔ کچھ لوگوں نے انہیں روکا بھی تھا۔ اس راستے سے مت جاؤ، وہ راستہ خطرناک ہے، وہاں پیاس تمہیں مار ڈالے گی۔ لیکن غرور نے عقل کی آواز نہ سنی۔ جب صلیبی لشکر میدان حطین میں پہنچا تو وہ لڑنے سے پہلے ہی ہار چکا تھا، پیاسا، تھکا ہوا اور غلط فیصلوں میں الجھا ہوا۔ رات ہوئی، مسلمانوں نے گھاس میں آگ لگا دی۔ دھواں پورے میدان میں پھیل گیا، آگ کی گرمی بڑھی اور پیاس اور بھی شدت اختیار کر گئی۔ پھر صبح ہوئی۔ تیروں کی بارش ہوئی، صفیں ٹوٹنے لگیں، گھوڑے گرنے لگے اور اسی لمحے جنگ کا پلڑا بدل گیا، طاقت سے نہیں، حکمت سے۔ جب دشمن کے ہاتھ میں پانی نہ ہو تو تلوار خود بخود جھک جاتی ہے۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، میدان خاموش تھا، مگر انجام ابھی باقی تھا۔ قیدی لائے گئے، ان میں یروشلم کا بادشاہ غائب ہی تھا اور وہی بدنام سردار رینالڈ بھی۔ پیاسے قیدیوں کو پانی پلایا گیا۔
ये वो लम्हा था जब सब ने देखा सलाहुद्दीन की फतह सिर्फ तलवार की नहीं थी, ये किरदार की फतह थी। बादशाह को बादशाह कत्ल नहीं करता, मगर जो बदअहद हो वो खुद अपना अंजाम लिखता है। सलाहुद्दीन ने कैदियों के साथ दो अलग रवैये रखे। जो उसूल वाला था उसे इज्जत मिली, और जो वादा तोड़ने वाला था उसे उसके किए की सजा मिली। यही फर्क था आम फातेह और एक बड़े कायद में। हमने सिर्फ जंग नहीं जीता, हमने दुनिया को दिखाया कि फतह कैसे की जाती है। अब नजर यरूशलेम पर थी, लेकिन शहर के अंदर फौज कम थी, लोग ज्यादा थे। हित्तीन में ज्यादातर सिपाही मारे जा चुके थे और अब शहर